बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आलमी मंजरनामे में इन सारे मामलात का पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? दो ही मामलात हैं जो परेशान कन, वो इंडिविजुअल सैंक्शंस और वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। सही। असल चीज़ें जो मैटर करती हैं, एक है कि अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अपकमिंग अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपके साथ कोल्ड शोल्डर रख लेती है और आपके साथ मुख्तलिफ मामलात में ताउन से गुरेज करना शुरू कर देती है, और फिर उनके जो कमीशन हैं, यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है फॉर दैट मैटर, फिर यूएस कमीशन फॉर ऑन ह्यूमन राइट्स है, फिर वो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स निकालते हैं, तो वो अगर मामला आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है स्टेट डिपार्टमेंट से, तो फिर इंटरनेशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। सही। और आपको पता है कि अमेरिकन इंटरनेशनल क्लाउड और लॉबी और वो सारा चीज़ें ही वही कंट्रोल करते हैं। तो एक तो मसला है वो अमेरिका वाली साइड के ऊपर जो है। दूसरा फिर मामला है जो यूरोपियन यूनियन की तरफ है, वो जीएसपी प्लस स्टेटस का। 2027 तक जो जीएसपी रेगुलेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2023 में, क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन ये चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर नहीं होती कि आज किसी ने जनाब जमा करा दिया मोशन और कहा कि कल क्योंकि वाकया ये हो गया तो आज से हम ये कर रहे हैं। लेकिन वो फिर जो उनके रिव्यूज़ होते हैं और उसमें जो एक्सटेंशन और उसके मामलात हैं, मामला कहाँ ख़राब हो सकता है। देखें, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ जो यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर हैं जी, रीना कियोनका। जैसे ही ये तमाम चीज़ें हुई, उन्होंने नवंबर के जो फाइनल कॉल, लॉन्ग मार्च और इसके ऊपर कोई बात नहीं की। सही। जिस वक्त मतीउल्लाह जान वाला इंसिडेंट हुआ है और मतीउल्लाह जान के बेटे ने उनके ट्विटर हैंडल से वो ट्वीट किया कि साकिब बशीर और मेरे जनाब, मैं आपको एग्जैक्ट ट्वीट बता देता हूँ जो ट्वीट किया। मतीउल्लाह जान हैज़ बीन अबडक्टेड फ्रॉम द पार्किंग ऑफ पिम्स टुनाइट एट अराउंड 11 बजे के करीब पिम्स से उनको अबडक्ट कर लिया गया है और साकिब बशीर साथ मौजूद थे। साकिब बशीर को कुछ वक्त के बाद छोड़ दिया और फिर उन्होंने उस इंसिडेंट का उनके बेटे ने ट्वीट किया। उस ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए जो यूरोपियन यूनियन की पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, उन्होंने लिखा आर्टिकल 19 पाकिस्तान के आइन का नहीं, पाकिस्तान के आइन का नहीं, पाकिस्तान के आइन का कहा होता तो कोई मसला नहीं, हमारा भी आए। हाँ, उन्होंने कहा आर्टिकल 19 ICCPR, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और आगे उन्होंने उस आर्टिकल का कोट दिया, द राइट टू सीक, रिसीव एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया। यानी ये नहीं कि ये यूट्यूबर है, ये सोशल मीडिया पर चीज़ें करता है, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, नहीं, थ्रू एनी मीडिया जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, शेयर करने का राइट है थ्रू एनी मीडिया, उसको उन्होंने मेंशन करके आगे क्वेश्चन लिखा, वेयर इज एट मतीउल्लाह जान 919 जो उनका ट्विटर हैंडल है, क्वेश्चन मार्क, उसके आगे उन्होंने एट EU पाकिस्तान #GSP @CPJ एशिया। GSP का थ्रेट मौजूद है इसमें कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, जिसके ऊपर आपने दस्तखत किए हुए हैं, उसका आर्टिकल 19 ये कहता है मतीउल्लाह जान कहाँ पर मौजूद हैं, एट EU पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो यूरोपियन यूनियन का जो सफारत खाना है उसको टैग किया है, #GSP+, जो GSP+ स्टेटस है उसका हैशटैग लगाया है, और @CPJ एशिया लिखा है, जिसका मतलब ये है कि आपका लामहला जो भी रिव्यू आगे आने लगा है उसमें पाकिस्तान के मामलात के ऊपर क्वेश्चन होगा, और अगर आप इसको एड्रेस नहीं करते तो बहुत भयानक किस्म के मसाइल हो सकते हैं। मैं आपके सामने पहले लिस्ट ऑफ कन्वेंशंस टू क्वालिफाई फॉर GSP+ स्टेटस जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एक शायद आखिरी होप रह जाती है सारी सूरत हाल में कि पाकिस्तान से ये स्टेटस ना लिया जाए, और उसके नतीजे में जो आपका एक पूरा वैल्यू एक चेन पूरी बन चुकी है लोग इसमें, और इसमें कौन है, इसमें आपके तौलिए जाते हैं भाई। आपकी ये जो फैसलाबाद में आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सारा कुछ लगा हुआ है, भाई वो सारे वर्कर अब इस वक्त जितना आपका एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारा इसी के थ्रू हो रहा है। जिस दिन, अच्छा फिर कहते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आप ये बात जहन में रखें कि अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो 0 टैरिफ के बजाय आपके ऊपर टैरिफ्स लग जाते हैं, आप कंपेटिटिव ही नहीं रहेंगे।
صحیح. یعنی کہ اگر ایک چیز ان کے سامنے میڈ ان ہنگری موجود ہے اور اس کا پرائس سیم ہے، اور ایک میڈ ان پاکستان چیز موجود ہے اور اس کا پرائس بھی سیم ہے ٹیرفس کی وجہ سے، جی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بھی یورپین بندہ ہوگا وہ پاکستان کی پروڈکٹ خریدے گا یہ ہنگری کی، یا ہنگری کی بنی ہوئی یا امریکہ کی بنی ہوئی یا کینیڈا کی بنی ہوئی یا کسی اور جگہ کی بنی ہوئی خریدے گا؟ سمپل آسان سی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ جو اس کا نقصان. اچھا، آپ کے پاس کنونشنز کیا ہیں؟ انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، نمبر 1 آپ کا جو کنونشن ہے جس کے اوپر آپ کا آرٹیکل 19 کوٹ کرتے ہوئے یورپین یونین کی سفیر نے #GSP+ لکھا ہے، جی، وہ اس کنونشن کا ہے. پاکستان کی ہر منسٹری کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کنونشنز اور ٹریٹیز کی جو لسٹ ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. یورپین یونین نے 3 رکنی ایک مبصر مشن پاکستان بھیجا تھا، جس مبصر مشن نے طے یہ ہوا تھا کہ وہ اپنی رپورٹ پبلک نہیں کریں گے، لیکن وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جمع کرائیں گے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ثوابدید ہوگی کہ الیکشنز کی شفافیت کے بارے میں EU کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے، مبصر مشن کی فائنڈنگ ہے، وہ اس کو پبلک کرتے ہیں یا نہیں. اگر تو اس میں کچھ اچھا ہوتا تو اس حکومت نے اس کو سرٹیفکیٹ کے طور پر استعمال کرنا تھا کہ دیکھیں ہم نے اتنے پرفیکٹ انتخابات کروائے ہیں کہ یورپین یونین کے جو 3 رکنی کمیشن یہاں پر موجود تھا اس نے کہا کہ بڑا بہترین پاکستان نے الیکشن کرایا. تو اگر آپ نے اس کو چھپا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک سیاہ کارنامہ موجود ہے. تو سیاہ کارنامہ جو ہے وہ کہیں ہوا میں اڑ نہیں گیا بھاپ بن کے، وہ بھی ان کے پاس وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو آپ کا جو الیکشن ہے، الیکشن کا پروسیس ہے، اس دوران جس پر پوری دنیا آلریڈی بول چکی ہے، پروپوزر سیکنڈرز والا جو معاملہ ہو رہا تھا اوور آل ہو رہا تھا. دیکھیں یہ لیجیٹیمیٹ یہ کوشچن کہ جناب نہیں جناب عمران خان ایک فتنہ ایک آفت ہے، PTI اس کو جناب اس کا خاتمہ ہی پاکستان کے لیے. دیکھیں یہ ہمارے آپس کے اندرونی داخلی چونچلے، صحیح اور غلط کی بحث. صحیح، یہ پروجیکٹ تھا، وہ فلاں پروجیکٹ تھا. ابھی آپ کو پتہ نہیں یہ جو IJI کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، وہ نواز شریف صاحب آپ لانڈری میں دھل کے پھر آ جاتے ہیں. تو یہ بحثیں جو ہے نا یہ ہیں لوکلائزڈ. انٹرنیشنلی جب وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ جو انہوں نے رپورٹ ڈالی تھی، ظاہر ہے کہ اچھی تو نہیں تھی نا. اگر اچھی ہوتی تو یہی حکومت نے اس کو ایک ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ کے طور پہ، ٹرافی کے طور پہ اٹھا کے تصویریں کھنچوانی تھی کہ یہ دیکھیں ہمارے الیکشن کے اچھے ہونے کا ثبوت یورپین یونین کا. وہ ہو گیا. پھر آن ورڈ جتنے سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ والا معاملہ جو ہے وہ اور ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے، یہ معاملات ان کے لیے بڑے ٹچی قسم کے معاملات ہیں. آگے آ جائیں جناب، انٹرنیشنل کنونشن آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. اب آپ یہ تمام سنتے جائیں اور خود ذہن میں رکھتے جائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس جگہ پر موجود ہیں، ہم کس ٹریک پر کس معاملے میں کہاں موجود ہیں. پھر انٹرنیشنل کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ریشل ڈسکریمنیشن، نسلی امتیاز کے خاتمے کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ جو KP اور پشتون آئیڈینٹی والے اس کے اوپر چل رہا ہے کہ رپورٹ ہو رہا ہے انٹرنیشنل کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن. کچھ خواتین قیدی بھی ہیں آپ کے ہاں. کنونشن اگینسٹ ٹارچر اینڈ ادر کروئل، انہیومن اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ. میں ایکسپلین نہیں کرتا، سب سنتے جائیں آپ. نمبر 6 کنونشن آن دی رائٹس آف دا چائلڈ، کنونشن آن دی پریونشن اینڈ پنشمنٹ آف دی کرائم آف جینوسائڈ. یہ جب رائٹس آف چائلڈ کے اوپر سمجھتے ہیں، وہ 12 سال کا ایک بچہ ہاتھ کھڑی لگا ہوا بھی تھا. پھر منیمم ایج فار ایڈمیشن ٹو امپلائمنٹ، prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labor. پھر اس کے بعد abolition of forced labor convention, forced compulsory labor convention. نمبر 12 پہ equal remuneration of men and women workers for work of equal value convention, discrimination in respect of employment and occupation convention, freedom of association and protection of the rights to organize. یہ سب سے مشکل کام ہے اس ٹائم پہ. اب یہ پاکستان کے آئین کے یہ کون سے 2 آرٹیکلز کے متعلق ہے؟ آرٹیکل 15 سے 17 تک کے متعلق ہے. یعنی آپ کے آئین میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ سب کوشچن تو موجود ہے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد آ جائیں جناب، اپلیکیشن آف دی پرنسپلز آف دا رائٹ ٹو آرگنائز اینڈ بارگین کلیکٹیولی کنونشن، انٹرنیشنل کنونشن آن دی سپریشن اینڈ پنشمنٹ آف دی کرائم آف اپارتھائڈ، Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer,
پھر اس کے بعد مختلف کنونشنز ہیں جو ڈرگس کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق ہیں، لیکن جب آپ آخر میں آتے ہیں تو پھر آپ کو میکسیکو UN کنونشن اگینسٹ کرپشن، یہ تمام چیزیں ہیں جن کے اوپر اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ کی جب یورپین یونین کی سفیر #GSP+ اسٹیٹس لگا دیتی ہے، ایک امریکہ والا معاملہ، دوسرا یہ معاملہ جس کے اوپر پریشان ہے ہمارے سفیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر میں نے پوچھا واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو تھنک، کہ کیا واقعی اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہو جائے گا اسی طریقے؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں واحد جو ہمارے جو لسٹ جو ہمارا کرتوت ہے یا جو ہمارا اعمال نامہ ہے اس کے مطابق تو کوئی کسر نہیں ہے، ہم نے ہر وہ کام کیا جس سے خطرہ بڑھتا ہے۔ واحد کسر کیا رہ گئی؟ واحد کسر یہ رہ گئی ہے کہ EU جب بھی ایسا کوئی ڈیسیجن لیتا ہے یا کوئی بھی لے گا، انہوں نے اس کا ہیومن اسپیکٹ ذہن میں رکھنا ہے، انہوں نے یہ تو دیکھنا ہے کہ ہم یہ پنش کر دیں، اگر ہم اس ایکسٹینٹ کے اوپر چلے جائیں کہ ہم اس کو آل ٹوگیدر ختم کر دیتے ہیں تو اس سے ایک تو وہ چین ٹوٹ جائے گی، حکومت کو تو لانگ ٹرم میں ایک بڑا نقصان ہوگا، یا اس ملک کو یا اس ملک کے کرتا دھرتا لوگوں کو چیزیں نہیں چلا پائیں گے، لیکن جو سب سے امیڈیٹ برنٹ ہے وہ کس کو ملے گا، کس کو لگے گا؟ کہ جس کے پاس فیصل آباد میں، راولپنڈی کے کوہ نور ٹیکسٹائل میں یا کسی اور جگہ پر کوئی بھی وہ پروڈکٹ جو بنا رہے ہیں اس کا جو مزدور ہے نا وہ سب سے پہلے فارغ ہوگا۔ آدھی انڈسٹری تو ویسے فارغ ہو چکی ہے۔ آپ کا $8 ارب 10 ارب ڈالر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ ایکسپورٹ کے لیے آئٹمز بنانے والے کتنے ہاتھ ہوں گے، اور وہ ہاتھ نہیں ہے، وہ فیملیز۔ ایبسلیوٹلی۔ تو ایک تو یہ ہیومن اینگل ہے جو پاکستان کے اس میں بچت کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرا کہ اس چین میں یہاں پر لوگوں کا روزگار ہے، ایک تو یہ معاملہ، پھر اس چین میں جو اس کو یورپین یونین کے مختلف ممالک تک پہنچانے کے لیے ان آئٹمز کو ایک وہ چین موجود ہے، اور پھر وہاں پر بہت سارے بزنسز ہیں جو پاکستانی پروڈکٹ اپنی شیلف میں رکھتے ہیں اور اس سے پروفٹ بھی بناتے ہیں، جی، تو ان کے لیے بھی ایک دم جو ہے وہ ایک گیپ کریٹ ہو جائے گا۔ لیکن کیا یہ وہ کاسٹ ہے جو ظاہر ہے کہ یورپین یونین نے سوچنی ہے کہ ہم یہ کاسٹ پے کرنے کے لیے کہ ہمارے جو لوگوں کا بزنس ہے اور وہاں پہ پاکستان میں ہیومن اینگل، واحد ایک چیز سہارا جس دھاگے باریک دھاگے کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ لٹک رہا ہے سوائے ہمدردی کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی، اسحاق ڈار صاحب نے بریفنگ دی، وہ سارا اب اتنا چیزیں انٹرنیشنل میڈیا میں موجود ہے، ان تمام واقعات کے حوالے سے 1 جنوری 2024 سے شروع ہو جائیں تو ہم گفتگو کر رہے ہیں 7 دسمبر کو، اس وقت تک کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ پاکستان کا جو پورٹریل کر رہا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم اس سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ سے اگر باہر نہ آئے تو خدا نہ خواستہ بھائی میرے منہ میں خاک، لیکن یہ ایک ایسا نقصان ہے جو اس وقت آپ کے سر پر منڈلا رہا ہے، اور یہ اگر معجزہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کے عام لوگوں کا اس سے یہ نقصان ہو جائے گا، اور ہمارے ہاں جو چین ہے بزنس چین وہ ڈسٹرب ہوگی، اور یہاں پر بھی لوگوں کے بزنسز متاثر ہوں گے، تو یہی وہ معجزہ ہے جو اس آفت کو اب ٹال سکتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔